ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سونا بن جاتی، اور ہمارا تو چونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صوفیہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے مخصوص نیت کے ساتھ، تو مٹی سونا ہو گئی۔ وہ تو صوفیوں کی جان ہے، وہ تو صوفیوں کا ایمان ہے، بلکہ صوفیوں کے ایمان کا بھی ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا ہستی ہے! اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اگر حضور دعا کر دیتے حضرت جابر کی بگڑی بن جاتی۔ جابر کی بگڑی تو بنتی، حبلی کے اجتماع کا عنوان کب بنتا؟ ہماری زندگیوں کا عنوان کب بنتا؟ حضرت جابر کی بگڑی تو بن جاتی، لیکن لوگوں کو لاہ عمل کیسے ملتا، قانون کیسے ملتا؟ اللہ اکبر! جابر نے عرض کیا حضور میری پریشانی یہ کہ میں قرض وقت پہ دے نہیں پایا۔ حضور نے دعا نہیں کی، ہمارا ایمان ہے اگر دعا کر دیں تو حضور کی دعا کی شان یہ ہے ہمارے عقیدے میں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت کے عقیدے میں دعائے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈتی ہے، اور اجابت جس کے لیے جھک کر جس دعا کو گلے سے لگاتی ہے اس دعا کو دعائے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر! ذرا لوگ اس پر غور تو فرمائیں، اجابت جس کے لیے جھکے اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد اور عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ حضرت جابر نے عرض کیا آقا دے نہیں پا رہا ہوں قرضہ۔ آقا نے بظاہر کوئی دعا نہ دی، آقا علیہ السلام نے کوئی وظیفہ نہ بتایا، بلکہ فرمایا جابر چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس یہودی سے میں بات کرتا ہوں تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا ہم بھی کسی کی مصیبت میں فزیکلی طور پر انوالو ہوتے ہیں؟ ہم بھی کسی کی مصیبت اور تکلیف میں اپنے اثرات کا استعمال کر کے، اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کل تو چل کر جانے کا معاملہ بھی نہیں ہے، فون اٹھا کر کے موبائل پر بات کر دیں تو کئیوں کی بگڑی بن جائے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم کسی کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنا گوارا نہیں کرتے، اتنی خود غرضی ہے، اس قدر انسان خود غرض ہو چکا ہے، اس کو کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اس کو کسی کی مصیبت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی خیر خواہی کے لیے، میری امت کی فلاح و صلاح کے لیے اس نے کوئی پلان نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ جس نے میری امت کے لیے کوئی خیر کا منصوبہ نہ بنایا، رات میں سو کر کے فجر کی نماز ترک کر کے بستر سے اٹھنے والا انسان اتنا حریص ہو گیا ابھی بستر سے اٹھتا بھی نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے ناشتہ کیا ملے گا۔ یہ انسان کے حالات ہیں، نہ کسی کے مسئلے پر غور ہے، نہ کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے۔ یاد رکھنا صرف درد بھرے سیمینار کرنے سے امت کی تکلیفوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، صرف اخبارات میں آرٹیکل لکھنے سے بھاگنے والی بیٹیوں کو روک نہ سکو گے۔ اللہ اکبر! صرف کانفرنس کرنے سے اور کانفرنسوں کے انقلابی عنوانات سے قوم کو ارتداد سے روک نہ سکو گے جب تک کہ ان کے مسائل پر نظر نہ ہو، جب تک ان کے ساتھ ساتھ چل کے جانے کی فکر نہ ہو، جب تک ان کے مسائل حل کرنے کی فکر نہ ہو۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا آسمان سے مدد رک گئی، اللہ کی مدد رک گئی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو سن لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا بند
بند کر دیا ہے، اس لیے آسمان سے مدد نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کٹتے ہوئے جنازے ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ لٹتی ہوئی آبرو ہے، وہ آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ تباہ ہوتی ہوئی زندگیاں ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ اجڑتی ہوئی جوانیاں ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں کو بلڈوزر سے اکھاڑا جا رہا ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا خود غرضی میں ڈوبے ہوئے انسان اگر آسمان کی مدد چاہتا ہے تو پہلے اپنا ذہن تو بنا کہ تو اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا۔ آج تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ جب تجھے اللہ اچھے دن دکھاتا ہے تو نرم بستروں کا مزہ اڑاتا ہے اور تو اچھے کھانوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تجھے کسی کی غم سے کوئی لینا نہیں، تجھے کسی کی مصیبت سے کوئی لینا نہیں۔ آؤ اپنے نبی کی سنت دیکھو، اپنے نبی کا خلق عظیم دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر سے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس کو آسمان کی دعوت کرائی جاتی ہے، جس کو لامکان کی دعوت کرائی جاتی ہے، وہ ایک صحابی کی تکلیف کو سامنے رکھ کر ایک یہودی کے گھر تک جانے کو تیار ہوتے ہیں، ایک یہودی کے دروازے تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا اس یہودی کے دروازے تک جاتے ہیں، کوئی ہے حضور سے بڑا؟ اللہ اللہ، اتنے مغرور ہو گئے مسلمان کہ کہتے ہیں کہ نبی کے غلام ہے، لیکن عملی طور پر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی غلامی کی۔ اللہ کے رسول یہودی کے دروازے تک ایک مسلمان کی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے؟ ہاں لیا ہے، تھوڑی مہلت دے دو، مہلت دے دو تھوڑی سی۔ یہودی نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا، میں پہلے ان کو بہت مہلت دے چکا ہوں، اس لیے میں نے ان کو کوئی مہلت نہیں دینا۔ سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پہ مہلت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا۔ کہاں ہے؟ ہمیں خودکشی کرنے والوں کے چہروں پر رونا تو آ رہا ہے، ہم خودکشی کرنے والوں کی ویڈیو کلپیں تو بہت درد سے ہم کر رہے ہیں۔ آخر خودکشی لوگ کرتے کیوں ہیں؟ حالانکہ جو کرتے ہیں مجھے ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں۔ آدمی جب گلے تک قرضے میں پھنس جاتا ہے نا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کے لیے جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بلکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ قرضہ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ آدمی قرض اس وقت مانگتا ہے جب انتہائی اس کو مصیبت کا وقت آ جاتا ہے۔ صدقے سے افضل قرضے کو قرار دیا گیا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دے گا قرضہ، تو جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا، جتنی رقم قرضے میں دی ہے روزانہ اتنی ہی رقم اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے کسی نے کسی کو 5000 قرضہ دیا تو اب جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر نہیں آ جاتا اس کے ہاتھ میں، ہر دن اللہ اس کو 5000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہی نہیں، اور حالات بھی ایسے بن گئے کہ اس قدر مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ ایک بار کوئی قرضہ لے لے پھر آپ کی چپلیں گھس جائیں، آپ مانگتے مانگتے تھک جاؤ، وہ کبھی لوٹائے گا نہیں، بلکہ جب دینے کا وقت آئے اور آپ مانگے تو وہ کہے گا کہ وصول کر کے بتاؤ۔ اسی لیے آپ قرضہ بھی لوگ نہیں دے رہے کیونکہ لینے والوں کے حالات بگڑ گئے، لیکن جو قرضہ لے لے کر کے دبا لیتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لا کر کے رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور پھر پیچھے ہوئے، فرمایا تم میں سے کوئی اور اس کا جنازہ پڑھائے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کیا یہ منافق تھا؟ ظاہر سی بات ہے اگر منافق ہوتا تو حضور اور کو بھی پڑھانے کی اجازت نہ دیتے، مطلب وہ منافق نہیں تھا۔ تو پوچھا حضور کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا اس پر قرضہ باقی ہے، مجھے ابھی ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، تو جس کا قرضہ باقی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو مولا کائنات آگے تشریف لایا کہ یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ کہا حضور اتنی سی رقم کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے گا، اس لیے اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں۔
اور اس کو بریء الذمہ کرتا ہوں، سبکدوش کرتا ہوں، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ سنتیں کہاں گئی، وہ اخلاق کہاں گئے؟ رسومات 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 اور صرف رسومات۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ رسومات ہی اسلام ہے۔ اسلام کچھ اور بھی، اقبال کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہین یہ پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ رسومات میں کھرے ہوئے انسان دیکھ اپنے نبی کی زندگی کو، ایک قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی خاطر حضور ایک یہودی کے دروازے تک جاتے اور فرماتے یہ نہ دیں گے میں دوں گا، لیکن وہ تھا جو یہودی سخت دل، اس نے کہا میں نہیں مہلت دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت جابر کو لے کر ان کے باغ میں تشریف لائے اور جابر نے کہا آقا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا صبر کر، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور اپنا گھر چھوڑ کر ان کے باغ میں بیٹھ گئے۔ اس کی آقا دیکھے اتنا کم مال ہے، اگر یہ سب توڑ بھی دیا جائے، حالانکہ آج کی تاریخ میں یہ توڑا بھی نہیں جا سکتا، اگر توڑ بھی دیا جائے تو بھی اس کا ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ایک اوٹا تھا، اوٹا درخت کے نیچے حضور سو گئے، کیلولا فرمایا۔ جابر کہتے ہیں حضور سو رہے تھے، میں چہرہ دیکھ رہا تھا، حضور علیہ السلام سوئے تھے درخت کے نیچے سائے میں، مجھے ایسا لگا اس وقت میں اب درخت کا سایہ ختم ہوگا اور دھوپ بڑھے گی، اور دھوپ بڑھے گی تو حضور کے قدموں پر آئے گی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اس سے پہلے کہ دھوپ بڑھتی درخت نے اپنی ٹہنی کو دراز کیا اور مصطفیٰ جان رحمت پر سایہ کر دیا۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جابر کوئی چیز لاؤ، یعنی ٹوکرا وغیرہ تھال وغیرہ جو بھی منگایا، فرمایا کوئی چیز لاؤ، اور پھر جابر حضرت جابر وہ لے کر کے آئے۔ جانتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے میرے درخت کی کھجوریں توڑتے تھے اور توڑ کر کے اس برتن میں ڈالتے تھے، توڑتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں انسان اگر آج محلے کا کارپوریٹر بن جائے تو اس کو بھی اتنا وقت نہیں ہے، اور یہ سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین جس کی اداؤں پر قرآن آئے، اگر زلفیں چہرے پر آئے تو واللیل گنگنایا جائے، زلفیں سنور کر کے سر پر چلی جائے تو والدعا نازل کی جائے، اگر چلے تو خاکے گزر کی قسم قرآن یاد کرتا ہوا نظر آئے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سلام۔ حتیٰ کہ اگر غصے میں آ کر کے کنکر اٹھا کر کے پھینکے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا نزول ہو جائے، اللہ اکبر اگر کھڑے ہو جائے اور پیر پر ورم آ جائے تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہو جائے، اگر فکر مند ہو جائے اللہ اکبر فکر مند ہو کر کے سوچے اللہ کی یہ نزول قرآن کے بعد میری امت قرآن کے ساتھ کیا کرے گی، تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا نزول ہو جائے، اگر امت کی کم عمری پر خیال آ جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کا نزول ہو جائے، جس کی فکر پر قرآن آئے، نظروں کے جھکنے پر قرآن آئے، نظر اٹھ جائے شوق سے تو قد نرا کا نزول ہو جائے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں جس کی اداؤں کی شان یہ ہے، وہ رسول کا انداز یہ ہے، ان کی اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے، ان کا خلق عظیم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مصیبت زدہ کے لیے، ایک درد مل کے لیے، ایک تکلیف زدہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑ کر کے ان کے برتن میں ڈالتے ہیں، اور جب کھجوریں ٹوٹ چکی برتن بھر گیا تو میرے آقا نے فرمایا اس یہودی کو بلا لو، اور جب یہودی کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اب ناپ کیا جائے، اب تولا جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کسی بھی طرح کھجوریں اتنی نہ تھی کہ تول کر کے اس کا جو وہ دیا جاتا، لیکن میرے آقا نے اپنے سامنے اس کو تلوایا، اور جب وہ تولی گئی تو جتنا دینا تھا وہ ادا بھی ہو گیا اور باقی کے کھجوریں بچ بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام لوگوں کی مصیبت میں صرف اللہ تیرا بھلا کرے کہہ کر کے گزر نہیں جاتے تھے، حضور علیہ السلام یہ کہہ کر کے کہ جا تیری تکلیف دور ہو جائے، حضور علیہ السلام یہ کہہ کر گزر نہیں جاتے تھے۔ فزیکلی طور پر حضور کے اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے، حضور اس شان سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اپنی زندگیوں میں بھی یہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر
فقیر نے کہا تھا مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم، مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم، کاش کہ جیتے جی اس کو تو کاندھا دینا سیکھ جائے۔ اگر تو زندگی میں اس کو کاندھے سے سہارا دے دے تو پھر اس کی زندگی کی جو وہ قیمت بھی بڑھ جائے گی، اس کی خوشیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم جو ہے وہ دکھ میں گرفتار ہے، آج قوم تکلیف میں گرفتار ہے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود غرضی کی طرف ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو بظاہر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور میرا نام لگا کر کے اس سے وہ چیز لے لینا اور اس سے کہنا کہ وہ قرض میرے اوپر رکھے، میرے پاس جب آئے گا کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ یعنی بظاہر دینے کے لیے بظاہر پاس میں کچھ ہے نہیں، تو حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اس دکاندار سے اپنے نام پر دلوا رہے کہ قرضہ میرے نام پر چڑھا دیا جائے، میں آئے گا تو ادا کر دوں گا۔ یہ منظر فاروق اعظم نے دیکھا تو فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنی مشقت نہ فرمائیں، اتنی مشقت کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ